باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ حافظ صغیر صاحب، شبیر صاحب جو عامل اوراد و وظائف ہیں اور ان کی دعا تعویذ میں بہت اثر ہے، جیسا کہ میں نے سنا ان کی محبت اور جس مرحوم کا آج 40واں ہے اور ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے، ان کے تمام بچوں کی محبت، ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں رہنے والے جتنے مسلمان بھائی ہیں سبوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آواز گھٹاؤ نہیں بیٹا، آواز جیسے تھی ویسی رکھو، ٹھیک ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا۔ ماشاءاللہ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ پیچھے والے آگے اور آگے والے پیچھے، یا کھسکے یا سمٹے، کچھ نہیں۔ جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں، بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں۔ تقریر کے دوران اٹھنا منع ہے، اگر کوئی بچہ اٹھتا ہے تو بازو پکڑ کے بیٹھائیے، اور جوان اٹھتا ہے تو انہیں بھی عزت سے بیٹھائیے، اور بزرگ اٹھتے ہیں تو انہیں چچا کہہ کے بیٹھائیے، تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، تو جیسی محفل ویسی تقریر۔ مولانا کے پاس موضوع کی کمی نہیں، موضوع کا خزانہ ہے میرے پاس، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جیسی محفل ویسی تقریر۔ پھر کبھی آؤں گا، آپ جیسا کہو گے ویسا بولوں گا، لیکن یہ 40واں کی محفل ہے، تو آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے، دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد میت کو ثواب پہنچانا کیسا ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے تیجا 40واں کر کے لوگوں کو دعوت دینا کیسا ہے، مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کے قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے، مرنے کے بعد ان کی قبر پر آذان دینا کیسا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کرے گا۔ پھر آگے سنیے، مرنے کے بعد شوہر بیوی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں، اگر کوئی عورت وہاں پر نہیں ہے
تو بیوی شوہر کو نہلا سکتی ہے کہ نہیں، اور شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں آپ کا مولانا بیان کرے گا. بالکل ادب سے بیٹھیں. مرنے کے بعد قبر میں میت کو کیسے لیٹانا چاہیے، لیٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے، قبر میں کیسے لیٹانا چاہیے، لیٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد عورت کی عدت وفات، یعنی عورت جو غم مناتی ہے وہ کتنے دن ہیں، اس دن کے اندر عورت کسی شادی میں کسی ضرورت سے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے، اور اگر وہ جوان ہے تو اس مدت اس عدت کے اندر کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں، اگر کسی مولانا نے نکاح پڑھا دیا تو اس کا کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا. لیکن کان لگا کر سنیے، دماغ لگا کر سنیے، ورنہ سب باتیں نکل جائیں گی. آپ کہیں گے ربانی صاحب آئے اور صحیح تقریر نہیں کر سکے تو میرا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا آپ لوگ بھی چپ چاپ بیٹھو، جب میری تقریر ختم ہو پھر دوسرے مولانا آئے ان کی بھی تقریر سنو، صلاۃ و سلام پڑھو، پھر اپنے اپنے گھر جاؤ. تو میں اپنی بچیوں سے، اپنی ماں بہنوں سے، آپ سے سب سے گزارش ہے تقریر کے دوران کوئی ادھر ادھر نہ کرے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتونا کل کوثر، شافع مشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز اور بڑھا دو بیٹا، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی. درود شریف پڑھیے، زور سے پڑھیے. بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہاتھ لپیٹ کر بیٹھ جائیے. مائک بہت اچھا ہے، ادھر دیکھیے ایسا نہیں ہے، مشین گڑبڑ نہیں ہوتی، آدمی گڑبڑ ہوتا ہے. جب اس کو بہت زیادہ آدمی پیچھے پڑے گا تو مائک ڈر کے مارے وہ خراب کر دیتا ہے. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، پھر سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بالکل پاؤں سمیٹ کر بیٹھو بیٹا، صحیح سے بیٹھو. یہ نانی اماں کا گھر نہیں ہے، صحیح سے بیٹھو. سب لوگ صحیح سے بیٹھو. میری طرف دیکھو. آپ لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا. یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں، بڑے شریف، بڑے نیک. ادھر دیکھیے، ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا. ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے کیا کیا؟ ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا. لیکن جب وہ قید میں پہنچے تو ان کو اپنا گزرا زمانہ یاد آیا کہ میں کہاں کرسی پر تھا، آج میں جیل میں ہوں. تو ان کو اپنی زندگی یاد آئی اور اپنی بادشاہت یاد آئی. جیل میں رہ کر ایک کلام لکھا جو نصیحت آمیز کلام، جو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. وہ شعر سنیے. ادھر دیکھیے، بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا،
آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، میری تقریر کو آپ دل سے سنیے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نبی پاک کا عشق اور نبی پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کہتا ہے ایمان والو خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں اور بیویوں کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، دنیاوی ساز و سامان سے ہوشیار رہنا، اس دنیا سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچے کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیاوی لالچ میں تم مبتلا ہو کر اپنا ایمان خراب کر ڈالو۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ دھیان سے سنیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کوئی کہانی باقی ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ساری پہچان ختم ہو گئی۔ کہاں گئی دادا گیری، کہاں گئی بوس گیری، کہاں گئی گنڈا گردی، مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زمانہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا آج بھی زمانہ ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، 40 اونٹوں پر خزانے کی چابی لے کے چلتا تھا، مر گیا مٹ گیا۔ تم یزید کو دیکھو، کربلا کے میدان میں 22,000 فوجیوں کو بھیجا کہ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، حسین کی نسل کو دنیا سے ختم کر دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹا، سب کی نسلیں دنیا سے مٹ گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ جیسے لوگ حسین کے لیے کل تڑپ رہے تھے آج تڑپ رہے ہیں، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دائیں بائیں جا رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے، زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے۔ مولانا ربانی کو نہیں سمجھو گے تو کسی کو نہیں سمجھو گے،
जैसा देश वैसा भेष। मौलाना ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि अनपढ़ भी समझ सकता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, मेरी तरफ देखो, मरना सबको है। अरे बोलो, मरना सबको है, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है। केसेट बन चुकी है, जोर से बोलो, केसेट बन चुकी है। किसी का नंबर पहले, किसी का नंबर बाद में। इधर देखो, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो आंखें बंद करके मत गुजरो, बल्कि गौर करो, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारी मां सो रही है, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारा बाप लेटा हुआ है, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे खानदान के लोग आ चुके हैं। तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो और गौर करो। पैगंबर फरमाते हैं कि जब मुसलमान कब्रिस्तान से गुजरता है तो देखने वाला, मरने वाला उनको पहचानता है कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरा भतीजा जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है। और वो देखता है, पहचानता है और आपके सलाम का इंतजार करता है कि मेरा बेटा मुझको मरने के बाद भूलेगा नहीं, मेरा बेटा मरने के बाद मुझको याद करेगा। पैगंबर फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो उनको सलाम करो, वो तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं और तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हारे चलने की आवाज भी सुनते हैं। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, सिनेमा देख कर मत मरो, माँ बाप का दिल दुखा कर मत मरो, बीवी को सता कर मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना सबको है, लेकिन ऐसा काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, मरने के बाद जमाना तुमको अच्छे नाम से याद करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारा नाम लिया करे, तुम्हारे नाम से मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ा करे, तुम्हारी कब्र से गुजरे तो फातिहा पढ़ा करे। मरना तो सबको है। पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, जब गुंडे बदमाश को मौत आती है, जैसे कब्र में पहुंचता है, इधर देखिए तो कब्र से आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, ऐ खबीस, दूर हो जा। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नेक आदमी का जनाजा कब्र के पास पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा, 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 आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सरकार फरमाते हैं, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को हिफाजत से रखती है, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को हिफाजत से रखती है, ऐसे ही ये कब्र नेक लोगों को हिफाजत से रखती है, सरने नहीं देती, गलने नहीं देती। इधर देखिए, ये जमीन उनका एहतराम करती है, उनकी इज्जत करती है। आप भी वो काम करके जाएं कि मरने के बाद कब्र आपका एहतराम करे, कब्र आपकी इज्जत करे, कब्र आपका वेलकम करे, कब्र आपका स्वागत करे। ऐ मुसलमानों, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब मौलाना रब्बानी से हदीस सुनिए, बोलो हदीस, आपको पता चलेगा दुनिया क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इधर देखिए, हमारे भाई को बेदार करके रहिए, ये खुशी की महफिल नहीं है, ये गम की महफिल है। जोर से बोल, ये खुशी की महफिल नहीं, ये 40वां की महफिल है, 40वां। ये आपके अब्बा के ईसाले सवाब की महफिल है। इसलिए याद रखिए, अदब से बैठिए, होश में बैठिए और मौलाना से तकरीर सुनिए। हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرہ فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پڑھا کرو جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو جیسے یہاں آخرت سے ڈرتے ہو گھر پہ ڈرا کرو جس انداز میں میرے پاس رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مولانا کی تقریر میں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کو دل سے سنو. مولانا آپ کا قصہ کہانی نہیں بولتا حدیث بولتا ہے. ابھی تو ایک حدیث میں نے سنا ہی دل سے سنیے طبیعت مچل جائے گی. ابو ہریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو ہماری حالت الگ ہوتی ہے اور جیسے گھر پہنچتا ہوں بال بچوں کو دیکھتا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں رشتہ دار کو دیکھتا ہوں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تقولون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. کئی باتیں ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا پاؤں سمیٹ کر بیٹھو. ادھر دیکھو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی زور سے بولو. دو باتیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ادھر دیکھیے کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر اللہ رسول کی محبت میں کمی پیدا کر دیتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی ادھر دیکھیے کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے اور جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں برائیوں سے بچے ہیں گھر پہ بھی اگر اسی انداز میں رہے تو فرشتے آپ کے گھر جائیں گے اور آپ کے چہرے کی زیارت کریں گے
آپ کے چہرے کو دیکھیں گے وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں. ادھر دیکھیے جب چور انسان ادھر دیکھیے چوری کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. جب گنڈا گردی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. ادھر دیکھیے جب کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے. لیکن مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کو دیکھنے فرشتے آتے ہیں. یہ ہے اصل زندگی. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو دوسری سناؤں, لیکن لگتا ہے تھک گئے. اللہ لگتا ہے ٹھنڈی میں آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. مولانا ربانی کی تقریر ادھر دیکھیے, میری تقریر ادھر دیکھیے. میرے جسم کو دیسی انڈا سے بھی زیادہ گرم رکھتی ہے. ٹھنڈی میں بھی مجھ کو پسینہ آتا ہے. ادھر دیکھیے ٹھنڈی بھی مجھ کو شرماتی ہے کہ مولانا ربانی سے میرا پالا پڑ گیا, ٹھنڈی کو بھی پسینہ آ گیا. زور سے بولو تو بالکل ادب سے بیٹھو, ہوش میں بیٹھو, کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو بچوں, آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو. ادھر دیکھو ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو. عن المستورد بن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال عليه السلام ترون هذه حانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هبانها ألقوها يا رسول الله فقال الدنيا أحوان على الله من هذه على أهلها. زور سے بولو سبحان اللہ. بڑی پیاری حدیث, بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. بابو لوگ بیٹھو, ادھر ادھر مت دیکھو. مولانا ربانی کی تقریر میں ہر لفظ کا ثواب ملے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو ہر لفظ کا, زور سے بولو کیا ملے گا ثواب. جیسے قرآن کا سننا ثواب, ایسے ہی زور سے بولو حدیث کا بھی, زور سے بولو حدیث کا بھی سننا ثواب. تو جب تک بیٹھیں گے ثواب پائیں گے. دوسری حدیث ہے یہ, مطلب سنیے. میرے حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, زور سے بولو سفر کر رہے تھے. میرے نبی آگے آگے, زور سے بولو میرے نبی, اور ہم لوگ پیچھے پیچھے. جیسے ایک مقام پر پہنچے, ایک جگہ پہنچے تو اچانک دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ سڑک کے کنارے پڑا ہے. زور سے بولو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ, زور سے بولو, سڑک کے کنارے پڑا ہے. جیسے بچے کو, اس مردار بچے کو نبی نے دیکھا تو نبی وہاں پر کھڑے ہو گئے اور غور سے دیکھنے لگے. دیکھنے کے بعد صحابہ بھی آ گئے اور وہ لوگ بھی دیکھنے لگے. جب دیکھنے لگے, جب سب لوگ دیکھنے لگے تو نبی نے فرمایا او صحابہ کیا تم دیکھ رہے ہو, یہ بکری کا بچہ جب تک زندہ تھا لوگ محبت کر رہے تھے. یہ بکری کا بچہ جب تک حیات سے تھا لوگ گھر میں بسا کے رکھے ہوئے تھے, لیکن جیسے روح نکل گئی لوگوں نے حقیر سمجھ کر, ذلیل سمجھ کر اپنے گھر سے نکال کر سڑک کے کنارے پھینک دیا. میرے سرکار فرماتے ہیں او صحابہ یہ دنیا بھی بالکل اسی طرح ہے. جب تک تم زندہ ہو لوگ تم سے محبت کر رہے ہیں, مر جاؤ گے بھول جائیں گے. اس لیے ایسا کام کر کے جاؤ کہ تم بچوں کے محتاج نہ رہو, بیوی کے محتاج نہ رہو, رشتہ دار کے محتاج نہ رہو. وہ کام کر کے جاؤ کہ قبر میں تمہارے عمل کی روشنی ہو. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان۔ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی، اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں، طبیعت مچل جائے گی۔ ادھر دیکھیے ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ماء۔ ادھر دیکھیے کھینی بت لگائی گئی، ہاتھ بند کیجئے۔ ادھر دیکھیے جلسے میں یا اسٹیج پر کھینی کھانا، گٹکا کھانا بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ سگریٹ پینا، لیکن پان کھانا بے ادبی نہیں ہے۔ بولو پان کو بے ادبوں میں شمار، زور سے بولو پان کو بے ادبوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ یہ بادشاہوں اور نوابوں اور بزرگوں کی غذا رہی ہے۔ ادھر دیکھیے جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ پان کھا رہے ہیں، آپ کا بچہ رونے لگا تو آپ تھوڑا سا پان توڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بے ادبی ہوتی تو بچہ کو منہ میں پان نہیں ڈالتے یا بیوی کو پان نہیں کھلاتے۔ ادھر دیکھیے لیکن اگر آپ کا بچہ، آپ سگریٹ پی رہے ہو اور رونے لگے پاپا مجھ کو بھی دیجئے، تو کیا سگریٹ پکڑا ہوگا؟ کیا کھینی کھا رہے ہو؟ بچہ رونے لگے تو کیا اس کے ہونٹ میں کھینی ڈال دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کھینی، پان، بولو سگریٹ، گٹکا کو لوگوں نے، بزرگوں نے بے ادبوں میں شمار کیا، لیکن پان کو بے ادبوں میں شمار نہیں کیا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پان بھی نہ کھایا جائے، لیکن بے ادبی نہیں ہے۔ ایک خواب بھی سن لیجئے، خواب، اگر کسی نے خواب دیکھا کہ میں پان کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت ملنے والی ہے۔ کیا ملنے والی ہے؟ زور سے بولو، مرتبہ ملنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے سپنا دیکھا کہ میں پان کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرسی ملنے والی ہے، مرتبہ ملنے والا ہے۔ لیکن خواب میں دیکھا، سپنا میں دیکھا کہ بیڑی پی رہا ہوں، گٹکا کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں جوتا کھائے گا، بے عزتی ہوگی۔ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے۔ تو جلسے میں ایسے ایسے، ارے بولو 100 چٹکی تیرا تال، تب دیکھو کھینی کا حال، یہ نہیں ہونا چاہیے، بے ادبی ہے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو میں نے جو حدیث سنائی سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا، بابو لوگ دھیان سے سنو، نبی نے ارشاد فرمایا اگر یہ دنیا، کیا کہا؟ زور سے بولو، اگر یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو، ہم رہ رہے ہیں، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، مگر اللہ کے نزدیک دنیا بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو گنڈے ہیں وہ زیادہ مالدار ہے، جو بے ایمان ہے وہ زیادہ مالدار ہے، جو 420 ہے وہ زیادہ مالدار ہے، اور جتنا نیک شریف ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ غریب ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد مومن زیادہ غریب ہے وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی، بچوں کو پکڑ کے بیٹھاؤ، ادھر دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی، ادھر دیکھیے،
تو جتنے بزرگ ہوتے وہ سب کیا ہوتے؟ کروڑپتی. زور سے بولو کیا ہوتے؟ اور جتنے گنڈے بدماش ہوتے وہ بھیک منگے ہوتے. جتنے کافر ہوتے وہ سب زور سے بولو بھیک مانگتے. مگر معاملہ الٹا ہے. الٹا کیا ہے؟ جو اللہ والا ہے وہ غریب ہے اور جو بے ایمان ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. زیادہ تر جو بے ایمان ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو مالدار ہے. اس لیے سن لو نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت، کل بروز قیامت جو میرے غریب غلام ہے، کل بروز قیامت جو میرے غریب غلام ہے وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. جو میرے غریب غلام ہے وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور جانے کا بڑا پیارا انداز ہوگا، بڑا نرالا انداز ہوگا، بڑا ہنسی انداز ہوگا. نبی فرماتے ہیں جنت میں جانے والا آگے آگے میں رہوں گا، پیچھے پیچھے میرے غریب غلام رہیں گے. اس لیے غریبوں دل مت توڑو. زور سے بولو دل مت توڑو. دنیا کو پہچانو. دنیا کیا ہے؟ ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا بولو نہیں دیتا ہے. زور سے بولو اسے دنیا. اور اگر دیتا بھی ہے تو لڈو کھانے کے لیے نہیں، رسگلہ کھانے کے لیے نہیں. اللہ اگر ان کو دنیا بھی دیتا ہے تو اپنی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. زور سے بولو کس کے لیے؟ اپنی رضا کے لیے. ادھر دیکھیے آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہیں. یہ میرے ساتھی ادھر دیکھیے ایک کئی کتابوں کے مصنف اور انبساط نام کی ایک کتاب ان کی شاعری کی ہے. یہ میرے ساتھی ہیں. جس مدرسے کی دال روٹی کھا کر میں نے پڑھا ہے اسی مدرسے کی دال روٹی کھا کر آپ بھی پڑھے ہیں. ہم لوگوں کا زمانہ ایک ہے. ادھر دیکھیے مولانا ربانی کی عمر 44-45 ہے اور آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 38 یا 40 ہوگی. 44 آپ کی بھی عمر ہے. بہرحال تو ہم دونوں کا زمانہ ایک ہے. بہرحال میری طرف دیکھیے یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا اجازت ہے. اور زور سے بولے اجازت ہے. ادھر دیکھیے ایک بزرگ کا واقعہ سنیے جن کا نام سیدنا ابراہیم بن ادہم. ایک دن آپ اپنے گھر میں بولو سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو. رات کا وقت ہے. جلدی بولو. رات کا. جیسے سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اچانک چھت پر چلنے کی آواز آئی کہ کوئی چھت پر کیا کر رہا ہے؟ چل رہا. آپ بستر سے اٹھے چھت پر گئے. جیسے چھت پر گئے تو اچانک ادھر دیکھیے دیکھتے کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت لمبا چوڑا جوان چھت پر گھوم رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چھت پر گھوم رہا. جیسے آپ کو دیکھا تو اس جوان نے کہا السلام علیکم. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم نے کہا وعلیکم السلام. تم کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ رات کے سناٹے میں کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار حضور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کیا تلاش کر رہا ہوں؟ اونٹ تلاش کر رہا ہوں. غور سے سنیے. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اے جوان تم دیکھنے میں ہوشیار لگ رہے ہو، چالاک لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ اونٹ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہارا اونٹ کھو گیا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، ریگستان میں تلاش کرو، کسی چٹیل میدان میں تلاش کرو. تمہارا اونٹ چھت پر کبھی نہیں مل سکتا. تمہارا اونٹ چھت پر کبھی نہیں مل سکتا. اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہو؟ اتنا سننا تھا. وہ نوجوان کہنے لگا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، خوب عبادت کرتے ہو، اللہ کی تلاش میں لگے ہو تو کان کھول کر سن لو. جیسے میرا
اونٹ چھت پر نہیں مل سکتا، ایسے ہی اللہ کی تمہیں تلاش ہے تو سن لو، اللہ تمہیں بادشاہت میں نہیں مل سکتا۔ اگر تم کو اللہ کی تلاش ہے تو کرسی چھوڑو، کیا کہا زور سے بولو، کرسی چھوڑو اور اپنے سینے میں اللہ کی محبت بیٹھاؤ۔ جس کے دل میں کرسی کی محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ ایک دل میں دو محبت نہیں، یا تو دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت۔ میری طرف دیکھیے، ابھی تو آپ نے 3 حدیثوں کا مفہوم سمجھا، اجازت دیجئے، تو لگتا ہے کہ آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، بولو گھبرا تو نہیں رہے؟ اگر سارا مجمع 4تھی حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، باب الکبائر، صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قیل وما ہن یا رسول اللہ، فقال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اگر واقعی مولانا کی تقریر صحیح سے سننا چاہتے ہیں تو اسٹیج پر بھی ادھر ادھر مت کیجیے، اگر کسی کو پیشاب کی ضرورت ہے تو چپ چاپ چلے جائیے، کیونکہ مولانا ربانی جب تقریر کریں گے، ادھر دیکھیے، اور آپ ادھر ادھر کریں گے تو لوگوں کا ذہن بٹے گا۔ جلدی بولیے کیا ہوگا؟ ذہن بٹے گا۔ مولانا پر کوئی فرق نہیں ہے، آپ پر فرق آئے گا، آپ کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ بولو جانا چاہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ اگر جانا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ ادھر دیکھیے، دل سے سنیے، میں نے 4تھی حدیث سنائی، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو بیٹا۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو بگاڑ دیں گی، تمہارا وجود دنیا سے ختم کر دے گی۔ وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کرنے والی ہے، تمہیں برباد کرنے والی ہے، ان سے بچا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو مارنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب کی غربت سے رشوت کھانا، کسی غریب کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت کھانا، سود کھانا۔ چوتھا نمبر کسی غریب کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، کسی غریب کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا۔ پانچواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ چھٹواں نمبر کسی مسلمان کا مردر کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ ساتواں نمبر کسی مسلمان عورت پر یا مرد پر جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، جوا بازی سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، غریبوں کو پریشان کرنے سے توبہ کرو، مسلمانوں کا قتل کرنے سے توبہ کرو، برائیوں سے توبہ کرو۔ نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے اینما
तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। क्या कहा कुरान ने? तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मौत मस्जिद में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत हज में आएगी, कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत चौराहा पर आएगी। कुरान ने इतना कहा तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं हमारी मौत किस घड़ी किस मकाम पे आ जाए। इसलिए शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, शराब से तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो, पड़ोसी को परेशान से तौबा करो। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत कुरान पढ़ते पढ़ते आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत सजदे में आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत हदीस पढ़ते पढ़ते आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुशनसीब है जिनकी मौत नेक काम करते करते आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग अगर कह दो तो तकरीर खत्म कर दो, लेकिन मेरी तकरीर को दिल से सुनो। पसीने की बोलो कदर करो, जोर से बोलो पसीने की कदर करो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं इधर देखिए कि जब अच्छे लोग मरते हैं, जब नेक लोग दुनिया से जाते हैं तो मामला उल्टा होता है। क्या होता है मामला? अरे बोलो मामला। जब नेक लोग दुनिया से जाते हैं तो मामला क्या होता है? जोर से बोलो उल्टा होता है। कैसे होता है? इधर देखो ध्यान से सुनो। जब किसी का इंतकाल होता है, मरने वाला अगर नेक है, इधर देखिए तो उसके मौत पर बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बेटा भतीजा रो रहा है, बेटियां रो रही है, रिश्तेदार रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। लेकिन मरने वाला नेक है, जब दुनिया से जा रहा है तो सब रो रहे हैं मगर वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। जोर से बोलो कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने, अरे जोर से बोलो मर गए। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन मरता नहीं, मौत काफिरों के लिए, मौत बेईमानों के लिए है, मौत गुंडों के लिए है, लेकिन मर्द मोमिन के लिए मौत नहीं, मौत वो ईद है। ईद, जोर से बोलो मौत क्या है? ईद से कम नहीं। इधर देखिए सरकार फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जब मरने वाला चोर होता है, मरने वाला डकैत होता है, मरने वाला शराबी होता है, जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं, जोर से बोलो जैसे लोग कांधा पर उठाते हैं, कब्रिस्तान ले चलते हैं, तो वो चीख चीख कर कहता है ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, ऐ मेरे बच्चों मुझको कहां लिए जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों मुझको कहां लिए जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये जमीन मेरी है, मुझे घर से मत निकालो। ये कौन कहता है? जोर से बोलो। जब चोर बेईमानों को मौत आती है तो वो कहता है रुक जाओ, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। लेकिन सरकार फरमाते हैं जब नेक लोगों को मौत आती है, जब नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है तो तरफ तरफ कर कहते हैं मुझे जल्दी पहुंचा दो, मुझे जल्दी पहुंचा दो। दिल तड़प रहा है, आंख
आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में नबी का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरे दोस्त, मरने वाला नेक होता है तो उनको खुशी होती है। सब रो रहे हैं, जोर से बोलो, सब रो रहे हैं। इधर देखिए, मामला देखिए, जब दुनिया में आप आए थे, जोर से बोलो, जब दुनिया में आप आए थे, हम आए थे, हमारी औलाद आई थी। जब दुनिया में लोग आए तो वो रो रहा था, जोर से बोलो, वो रो रहा था। लेकिन इधर देखिए, माँ खुशियां मना रही थी, बाप खुशियां मना रहा था, भाई भतीजा लड्डू बांट रहा था, लोगों को मिठाई खिला रहा था। जब आप दुनिया में आए तो सब मुस्कुरा रहे थे, आप रो रहे थे। लेकिन जब दुनिया से जा रहे हैं तो सब रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कैद खाने से आजादी मिल गई है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। ऐ हमारे बच्चों, अभी तो मैंने इतनी बातें बयान की, अब आगे चलिए, इजाजत दीजिए तो अगली गुफ्तगू करूं। बोलो इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। आगे पीछे वाले बाबू लोग, पीछे जो लोग खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। मौलाना रब्बानी तुमको बार बार नहीं मिलेगा। अरे बोलो, मिलेगा? मौलाना रब्बानी बार बार नहीं मिलेगा, और मौलाना रब्बानी को भी आप बार बार नहीं मिलेंगे। अगर इजाजत है तो बहुत शानदार, इधर देखिए अगली हदीस सुनाओ। मरने के बाद, इधर देखिए, मय्यत को दफन करने के बाद भागना नहीं चाहिए। जोर से बोलो, भागना। हाथ उठाकर बोलो, मय्यत को बोलो, दफन करने के बाद फौरन भागना नहीं, भागना चाहिए। लेकिन वहाबी लोगों ने, देवबंदी लोगों ने ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है, इधर देखिए, कि मरने के बाद लोग ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि कोई पिस्तौल लेके दौड़ा। अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? अरे जोर से बोलो, गलत बोल रहा हूं? इधर देखिए, जबकि मसला क्या है, मसला सुन लो, फिर हदीस सुनाऊंगा। पहले मसला सुनो ध्यान से, सब लोग सुने। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, मसला सुने। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मसला ध्यान से सुने। मसला यह है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए, चाहे बाप का, चाहे माँ का, चाहे भाई का, या गांव वाले का, किसी का भी इंतकाल हो जाए तो उनको दफन करने के बाद फौरन भागना बेअदबी है और शरीयत के खिलाफ है, तरीका खिलाफ है। तरीका क्या है? इधर देखिए, मसला यह है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी बराबर करने के बाद उनकी कब्र पर इतनी देर तक ठहरो, इतनी देर तक रुको, जितनी देर में, जल्दी बोलो, एक ऊंट को ज़बह किया जा सकता है, खाल उतारा जा सकता है, और पीस पीस बना करके लोगों में तकसीम किया जा सकता है। एक ऊंट को ज़बह करने में, खाल उतारने में, गोश्त तकसीम करने में जितना टाइम लग सकता है, उसी के मिकदार उतना ही टाइम मरने वाले की कब्र पर खड़े होकर नेक अमल करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, उनको सवाब पहुंचाना चाहिए। फौरन भागना नमक हरामी है। जोर से बोलो, फौरन भागना नमक हरामी है। जो बेटा अपने माँ बाप को दफन करके फौरन कब्रिस्तान से निकल आए, उसको नमक हराम औलाद कहा जाएगा, कि माँ बाप के मरते ही बेवफा हो गया। अरे बोलो, 10 मिनट भी कब्र पर नहीं रुक सका, कम से कम आधा घंटा ठहरो, और कम से कम बोलो, उनकी कब्र पर ठहर कर कुरान पढ़ो, नेक अमल करो, दरूद शरीफ पढ़ो, उनको सवाब पहुंचाओ। और मरने के बाद बेहतर ये है कि आजान भी दिलवाओ, और आजान भी दो। ये हदीस से साबित है।
بولو حدیث کے خلاف نہیں. آج کل نیتا گیری چل رہی ہے, جس کو پاجامہ پہننا نہیں آتا, جس کو موزہ پہننا نہیں آتا, جس کو کرتا پہننا نہیں آتا, وہ لوگ چوک چوراہا پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کہتا حدیث میں ایسا ہے. ابے پاگل کی اولاد, تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو مولانا کے سامنے آ. پوری جماعت ایک طرف, تنہا مولوی ایک طرف. جتنی حدیث میں سناؤں گا تمہاری پوری جماعت نہیں سنا سکتی ہے. ادھر دیکھ, لیکن ایسے مت بولو ہم سنیوں کی ہر چیز حدیث سے ثابت ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو کس سے ثابت ہے, زور سے بولو. ہم سنیوں کی ہر چیز حدیث سے ثابت ہے, اس لیے دھوکہ مت کھائیے. قبر پر آذان دینا بھی حدیث سے ثابت ہے. اجازت دیجئے تو حدیث سنا دوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں ہے, زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے. مولانا کے پسینہ کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے. تقریر ہے تقریر. مسجد میں تقریر کرنا آسان ہے, کمرے میں تقریر کرنا آسان ہے, لیکن اسٹیج پر تقریر کرنا آسان نہیں ہے. کوئی ادھر موبائل گھانٹ رہا ہے, کوئی پیچھے بات کر رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے. سب کو پکڑ کے رکھنا کوئی آسان نہیں ہے. ادھر دیکھیے, یہ تو آپ کی محبت ہے جو بیٹھے ہیں, ورنہ اس ٹھنڈی میں کون بیٹھتا ہے. اجازت دیجئے تو بڑی شاندار حدیث پورے ثبوت کے ساتھ, کوئی غلط ثابت کر دے تو 5 لاکھ انعام. ادھر دیکھ, مولانا ربانی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے, فقیر آدمی ہے فقیر, لیکن اتنا انعام اس لیے میں نے کہہ دیا کہ غلط ہی نہیں ہے تو مجھ کو انعام ہی نہیں دینا پڑے گا. ایسے سے بولو, غلط ہوگا تب نہ ڈریں گے, اور جب غلط ہی نہیں ہے تو چاہے منہ میں جو آ جائے بول دو, کوئی بات نہیں ہے. اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد اول باب اثبات عذاب القبر صفحہ نمبر 26 کی حدیث سنو. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله ووضع في قبره ثم صفي عليه سبح رسول الله فسبحنا قبيلا ثم كبر رسول الله فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت فقال عليه السلام لقد تزايد على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله. زور سے بول دو سبحان اللہ. کلیجہ ہل جائے گا, قسم خدا, آنکھوں میں آنسو آئے گا. حدیث کا مطلب سنیے, اجازت ہے صحیح سے بیٹھو, صحیح سے بیٹھو. بہت شاندار حدیث سنائی, مطلب سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ, کیا نام, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا, جلدی بولو, انتقال ہو گیا, پردہ کر گئے. کیا کر گئے, جلدی بولو, پردہ کر گئے. تو میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے. زور سے بولو, میرے نبی ان کے جنازے میں, بولیے چچا میاں, میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے. جب میرے نبی گئے تو صحابہ بھی بہت زیادہ تعداد میں گئے. جب گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی, پھر لوگ ان کو کاندھا پر لے کر چلے, قبر میں اتارا, دفن کیا, مٹی دیا. لیکن مٹی دینے کے بعد لوگ بھاگے نہیں, میرے نبی قبر پر ٹھہرے رہے, رکے رہے. اور رک کر کیا کرنے لگے, سنیے. نبی پاک قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ پڑھنے لگے. اللہ اکبر پڑھنے لگے. کیا پڑھنے لگے, زور سے بولو. قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے لگے. بہت دیر تک پڑھتے رہے. جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی پڑھتے رہے. زور سے بولو, جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی پڑھتے رہے. کیا پڑھتے
पढ़ते रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब लोग पढ़ते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, ये अल्लाह के रसूल आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, अल्लाहु अकबर क्यों पढ़ा, बहुत देर तक पढ़ते रहे, क्या वजह है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहु अल्लाह। ओ सहाबा, जब तुम लोगों ने इनको कब्र में उतारा तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, कब्र इनकी सटने लगी, कब्र का दोनों हिस्सा आपस में मिला जा रहा था। मैं डर गया कि कहीं चक्की की तरह ये पिस ना जाए। मैंने फौरन सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू किया। जैसे पढ़ना शुरू किया इनकी कब्र कुशादा हो गई। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए नबी ने क्या देखा कि कब्र क्या है, जल्दी बोलो कब्र क्या है, सटी जा रही है। जल्दी बोलो कब्र जो है, कब्र का दोनों हिस्सा आपस में मिला जाता है। तो नबी फरमाते कि मैंने क्या पढ़ना शुरू किया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्या पढ़ना शुरू किया, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुम लोगों ने भी पढ़ा, अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को क्या कर दिया, फैला दिया। क्या कर दिया, जल्दी बोलो, कब्र को फैला दिया। कुछ लोग कहते हैं कि कब्र पर अजान देना शिर्क है, नमाज के लिए अजान दी जाती है, कब्र पर देने की क्या जरूरत है, कुछ लोग कहते हैं। आज के बाद से कहे तो सीधे कहिए, मौलाना तुम जाहिल हो, तुम्हारा बाप दादा जाहिल है। अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए हुक्म है कि अजान तो सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो, जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो, जैसे आपने देखा कोरोना के पीरियड में, कोरोना के वक्त में जिस वक्त कोरोना व जैसी वबा आई तो हिंदुस्तान में हर मकानों पर लोग आजान दे रहे थे। ये हदीस के खिलाफ नहीं। नबी ने फरमाया, जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती है। अरे हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। आजान देने से क्या होता है, जोर से बोलो, बलाएं दूर होती है। और आगे सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जब घर में बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो तो इधर देखो, जब लड़का पैदा हो तो दाएं कान में आजान कहो, बाएं कान में तकबीर कहो, और लड़की पैदा हो तो दाएं कान में तकबीर कहो, बाएं कान में आजान कहो। आजान देने से शैतान भाग जाता है, बच्चे का रोना बंद हो जाता है। और आगे सुनिए, फुक़हा फरमाते हैं कि जब आग लग जाए या किसी को मिर्गी आ जाए, इधर देखो, जब किसी का कहीं आग लग जाए, किसी को मिर्गी आ जाए तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से मिर्गी भी दूर हो जाती है और आग भी बुझ जाती है। लेकिन आजकल जब किसी को मिर्गी आती है तो जूता सुखाते हैं। क्या सुखाते हैं? मौलाना हसन रजा जा रहे रास्ते में किसी को अगर मिर्गी आ गई तो फौरन इनका जूता उतारा और नाक पर रख दिया। जब होश आया तो लोग कहते हैं कि जूता सुहाने से होश आ गया। अबे पगला, उसको उतने देर में होश आना ही था,
اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ جوتا سلھانے سے ہوش آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جب کسی کو مرگی آ جائے، زور سے بولو ادھر دیکھو، فقہا فرماتے ہیں جب کسی کو مرگی آ جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی بلا نازل ہو تو آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ زور سے بولو شیطان بھاگتا ہے۔ قبر میں جب کسی کو لٹایا کرو تو قبر پر آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو۔ قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے، جلدی بولو۔ 3۔ قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے، ہاتھ اٹھا کر بولو، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، بولو بیٹا۔ قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے، ادھر دیکھیے، قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے۔ ہماری ماں بہن چپ چاپ سے بیٹھو، بیٹی جلدی بیٹھو بیٹھو، بابو لوگ مولانا کی بات مانو، آدھا گھنٹہ چپ چاپ سے میری تقریر میں اور بیٹھو، مسئلہ مسائل سنو، تب اپنے اپنے گھر جاؤ تاکہ محنت وصول ہو جائے۔ ارے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بابو لوگ دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، بولیے کیا میں بول رہا تھا، جلدی بولو۔ قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے، جلدی بولو۔ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ سن لو، منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل فی روایت اخرى فی ھذا الرجل، ایک روایت میں ہے فی شان ھذا الرجل اور ایک روایت میں فی ھذا الرجل۔ ادھر دیکھیے، قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں، قبر پر آذان دینے سے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں اور جب وہ آذان کی آواز سنتا ہے تو جواب دینے میں آسانیاں ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ سن لو جو سب سے بڑا فائدہ ہے، تیسرا فائدہ سن لو، جب لوگ مٹی دے کر قبرستان سے نکلتے ہیں تو مرنے والا دیکھ کر گھبراتا ہے، میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ان کو کوئی خبر نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ان کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سن لو ان کو سب خبر ہے۔ ادھر دیکھیے، جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں۔ جیسے قبر میں دفن ہو گئے، اللہ کے فرشتے ان کی روح کو ان کے بدن سے ٹچ کرتے ہیں، ان کے بدن سے جوڑتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو ہوش آتا ہے۔ وہ دیکھتے کیا ہے، بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، بھتیجا چھوڑ کر جا رہا ہے، بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے، سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پہلے نعرہ لگا لیجئے پھر اگلی گفتگو۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سید صاحب کون ہے؟ او نعرہ تکبیر کیا ہے، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور زور سے بولو نعرہ رسالت، بولو سرکار اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، مولانا صدیق صاحب جھارکھنڈی، زور سے بولو نعرہ، بولو زندہ باد، زور سے بولو زندہ باد۔ بیٹھیے، ادب سے بیٹھیے، میرے باہر مولانا صدیق صاحب کا نمبر آنے والا ہے۔ مولانا کی تقریر 15 منٹ، اس بچے کو پکڑ کے بیٹھا، بیٹھ، اللہ ایسے بھاگ رہا ہے جیسے کوئی پولیس کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ مولانا ربانی کی تقریر میں جلدی کوئی بھاگتا نہیں ہے، جو بھاگتا ہے اس کو بولو مولانا کیا نام ہے، ارے وہ شبیر سے دعا تعویذ کروانے کی ضرورت ہے۔ 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہی تعویذ میں تو وہ ایسا زمین سے چپکے گا، 1 ہ
کہ پھر اس کا اٹھنا مشکل ہوگا. ارے بولو بھائی کہ نہیں, یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ ارے زور سے بولو, ناراض تو نہیں ہوئے؟ میرے بعد مولانا صدیق صاحب کی جم کے تقریر ہونی ہے, اجازت ہے 15 منٹ 20 منٹ اور برداشت کیجئے. پسینے سے میں بھیگ گیا, اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. ادھر دیکھیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا؟ جلدی بولو, کیا عرض کر رہا تھا؟ ارے بھول گئی, بول لے سبحان اللہ. دیکھیے بھول گیا کہ کیا عرض کر رہا تھا. اب اگلی گفتگو سنیے. تو قبر پر آذان دینے سے کئی فائدے؟ جلدی بولو. 3 فائدے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کو لٹا دیا تو معاملہ ختم. نہیں, اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں روح لیے رہتے ہیں. جب آپ نہلاتے ہیں تو روح کو بدن سے ٹچ کرتے ہیں. وہ سب دیکھتا ہے کہ کون مجھے غسل دے رہا ہے, کون مجھے کفن پہنا رہا ہے, کون مجھے دولہا بنا رہا ہے. اللہ کے فرشتے ادھر دیکھیے, جب آپ کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو ان کے بدن سے ان کی آتما کو جوڑتے ہیں, ملاتے ہیں. وہ سب دیکھتے ہیں کون کون کاندھا دے رہا ہے. جیسے قبر میں اترتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ مجھ کو کون اتار رہا ہے. ادھر دیکھیے, جیسے آپ لوگ مٹی دے کر قبرستان سے نکلتے ہیں تو مرنے والا دیکھ کر پہچان لیتا ہے میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے, میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے, میرا رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے. سب جا رہے ہیں, اب میرا کیا ہوگا؟ وہ بہت تیز گھبراتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں. جیسے آذان سنتے ہیں, زور سے بولو, اگر قبر پر آذان ہوتی ہے, جیسے اللہ کا نام سنتے ہیں دل کو قرار ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے. وہ جانے والے سے کہتے ہیں, اے جانے والے چلے جاؤ چلے جاؤ, کوئی غم نہیں ہے, میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. خوشی مت مناؤ, تیجا چلیسما کی دعوت کرنا جیسے شادی میں کرتے ہیں یہ ناجائز ہے. زور سے بول, کیا ہے یہ دعوت کرنا اس طرح سے؟ دعوت للسرور لا للشرور, دعوت خوشی میں ہے نہ کہ غم میں. تیجا کا کھانا غریبوں کا ہے, چالیسواں کا کھانا غریبوں کا ہے. امیروں کو دعوت دینا, دوست احباب کو کارڈ بھیجنا, یہ سب ناجائز طریقہ ہے. بولو زور سے بولو, ناجائز طریقہ ہے. میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچا, جلسے کا ثواب پہنچا, حدیث کا ثواب پہنچا, نعت کا ثواب پہنچا. ادھر دیکھو, جو غریبوں کو کھانا کھلایا اس کا ثواب پہنچا, جو غریبوں کو کپڑا پہنایا اس کا ثواب پہنچا. لیکن جو مالداروں کو دعوت دے کر کھلایا, ارے بولو, اس نے اگر کھا لیا تو کھانا تو ناجائز نہیں ہے, مگر آپ کا یہ طریقہ ناجائز ہے. میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچا, میت کو ثواب پہنچے گا غریبوں کے کھانے سے, کیونکہ ان کا حق ہے. زور سے بولو, ان کا حق ہے. اس لیے تیجا چلیسما والی جو رسم ہے آپ مناؤ, لیکن یہ دعوت دے کر رشتہ داروں کو, غریبوں کو جو تم کھلاتے ہو, یہ ناجائز طریقہ ہے. اس طریقے سے بچو, قرآن خوانی کرو. ادھر دیکھو, اور غریب غربا کو بلا کر کھانا کھلاؤ جو ان کا حق ہے. زور سے بولو, ان کا حق ہے. یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے اپنایا ہے یہ طریقہ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کسی اٹکل پچو لوگوں کے چکر میں مت پڑو. تمہارا مولانا ربانی ایک ذمہ دار مولوی ہے, صرف تقریر نہیں کرتا. ادھر دیکھو, مولانا ربانی کی نظر ہر کتاب پر ہے. ادھر دیکھو, تقریر تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ارے بولو, لیکن مولانا ربانی کی نظر بہت گہرائی سے ہوتی ہے, ایسے اٹکل پچو نہیں. اس لیے دل دماغ سے سنو. بزرگوں نے فرمایا, الدعوۃ للسرور لا للشرور. فتاوی الرضویہ, در مختار,
तनवीरुल अबसार, रद्दुल मुख्तार, फतावा आलमगीरी, फतावा रज़विया, ये सारी किताबों में ये बात मौजूद है जो मौलाना ने आपको बयान किया। किसी अगर आपको ये मसला ढूंढना हो तो जनाजा के बयान में देखेंगे। किसके बयान में? जल्दी बोलिए। जनाजा के बयान में ये मसला आपको इन सारी किताबों में मिलेगा। अब आगे चलिए, इधर देखिए। लोग कहते हैं, क्या कोई बात है? इजाजत है, जल्दी बोलिए। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को चेहरा देखना नाजायज है, नहीं देखना चाहिए। वो पागल है, पागल। अबे पगला, मरने के वक्त तू अपनी बीवी को महरूम कर रहा। अरे बोलो, आखिरी दीदार करने दे। इधर देख, मौत के बाद शौहर भी बीवी को देख सकता है। इधर देख, कांधा भी दे सकता है, चेहरा भी देख सकता है। इधर देखो, फिर इधर देखो, और बीवी भी शौहर का चेहरा देख सकती है। देखना मना नहीं है, हाँ, गुस्ल देना। इधर देखिए, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए और कोई औरत नहीं है नहलाने के लिए, तो मसला ये है कि उसका शौहर अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर, क्या लपेट कर? जल्दी बोलो। अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर गुस्ल नहीं कराएगा, तयम्मुम कराएगा। क्या कराएगा? जल्दी बोलो, 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 क्या कराएगा? हाँ, किसके लिए? जल्दी बोलो। जब बीवी का इंतकाल हो जाए और कोई औरत नहलाने वाली ना हो, जैसे परदेश में, जल्दी बोलो, परदेश में हो, किराए पर भी कोई ना मिले, तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर, बोलो, उनके चेहरे का और दोनों हाथों का जैसे मसा किया जाता है, बोलो, वो तयम्मुम करा सकता है। अब चलिए, बीवी का मसला। शौहर मर जाए और कोई मर्द नहलाने वाला ना हो, तो बीवी गुस्ल करा सकती है, क्योंकि बीवी अभी इद्दत के अंदर है। जल्दी बोलो, बीवी अभी इद्दत के अंदर है, अभी 4 महीना तक वो बीवी है। जल्दी बोलो, 4 महीना 10 दिन तक बीवी है। मरने के बाद 4 महीना 10 दिन इद्दते वफात है। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। अल्लाह फरमाता है कि जिन औरतों के शौहर का इंतकाल हो जाए, वो अपनी इद्दत 4 महीना 10 दिन घर में गुजारे, बिला जरूरत कहीं ना जाए, और अगर चली गई जरूरत से कहीं किसी जरूरी काम से, तो फिर रात को उसी घर में आकर रुके जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ। ये नहीं कि चली गई मैके और 6 महीने, बोलो, मैके में रहने लगी। ये नाजायज है, हराम है। ये अल्लाह का कानून है कि औरत 4 महीना 10 दिन तक अपने घर में, उस घर में रहेगी जिस घर में शौहर से, बोलो, इंतकाल हुआ। कमरा होना जरूरी नहीं है कि जिस कमरे में इंतकाल किया उसी कमरे में, नहीं, मकान वही हो। जोर से बोलो, मकान वही हो कि शौहर के मकान में 4 महीना 10 दिन तक गुजारे। इधर देखिए, बनाओ सिंगार करना हराम। हाथ उठाकर बोलो, बनाओ सिंगार करना हराम। और अगर जवान है तो जब तक वो 4 महीना 10 दिन न हो जाए, किसी मर्द से निकाह करना भी हराम है। अगर किसी मौलाना ने जायज समझकर निकाह पढ़ा दिया तो काफिर हो गया, और उसने भी जायज समझकर, हलाल समझकर निकाह किया, बोलो, तो काफिरा हो गई। इधर देखिए, हाँ, नाजायज समझा, हराम समझा, उसके बावजूद भी ये गुनाह उसने किया, तो काफिर नहीं, बोलो, कुफ्र का फतवा नहीं, गुनाह हुआ। तो मसला समझ में आया? जल्दी बोलो। मसला ये है कि मरने के बाद औरत, इधर देखिए, चाहे शादी में हो या किसी काम से हो, औरत जा नहीं सकती जब तक जरूरत ना हो। जरूरत समझते हैं? जरूरत उसको कहते हैं कि बगैर औरत के जाए हुए वो काम
ना हो सके। ये है जरूरत। अगर ऐसी जरूरत नहीं है तो औरत का जगह जगह रात गुजारना शौहर के घर को छोड़कर ये हराम है। हाथ उठाकर बोल, ये हराम है। और उस पीरियड में, जल्दी बोलो, उस इद्दत में निकाह करना या मौलाना का निकाह पढ़ाना, जल्दी बोलो, दोनों हराम है। ये मसला समझ में आया? और ये भी मसला समझ में आया कि मरने के बाद शौहर बीवी को देख सकता है, बीवी भी शौहर को देख सकती है। फर्क इतना है कि बीवी मर जाए तो शौहर अपने हाथों से उसे गुस्ल नहीं दे सकता, कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराएगा। लेकिन इधर देखिए, शौहर मर जाए तो बीवी अभी इद्दत में है, 4 महीना 10 दिन तक बीवी ही रहेगी, इसलिए वो शौहर को नहला सकती है। ये मसला समझ में आया? अगर मसला समझ में आ गया तो अब अगली गुफ्तगू सुनिए। इजाजत है? बोलो इजाजत है। अगर इजाजत दीजिए तो 10 मिनट और बोल दूं। और बोलो इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थक गए? ये मेरा बच्चा देखिए कितने आंख खोलकर सुन रहा है। अल्लाह, चच्चा को नींद आ गई, अब बोलिए बच्चा मेरा आंख खोलकर सुन रहा है। अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, सबको सलामत रखे। आपका बच्चा मेरा बच्चा है, आपकी बच्चियां मेरी बच्ची है, आपकी बेटियां मेरी बेटी है। पैगंबर ने फरमाया कि जब किसी की बेटी को देखो तो अपनी बेटी समझो, जब किसी की मां को देखो तो अपनी मां समझो, किसी की बहन को देखो तो अपनी बहन समझो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको 2 हदीस और सुना दूं, तकरीर खत्म, वरना मौलाना इतना लंबा टाइम ले लेंगे कि आप लंबे होने लगेंगे। इसलिए मैं डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलो घबरा जाए। इजाजत दीजिए। और कोई मसला बच गया? अरे बोलो, और कोई मसला बच गया तो पूछ सकते हैं, जल्दी बोलो, पूछ सकते हैं। इसलिए खबरदार, इधर देखिए, जलसा कीजिए, मना नहीं है। इधर देखिए, हाँ, अरे सुभान अल्लाह। अरे बोलो, हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, इधर देखिए, हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं, जोर से बोलो, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं क्या 75%, अरे बोलो 75% जगहों में लोग मैयत को कैसे लेटाते हैं? बिल्कुल चित आसमान की तरफ चेहरा कर देते ताकि बोलो वो आसमान के तारों को देखता रहे, वो आसमान के तारों को देखता रहे और चांद सितारों को देखता रहे। इधर देखिए तो लोग कैसे लेटाते हैं? जल्दी बोलिए, चित लेटाते हैं। क्या लेटाते हैं? बोलो, चित लेटाते हैं ना? अरे जोर से बोलो, क्या लेटाते? चित लेटाते हैं। लेकिन सुन्नत क्या है? इधर देखिए, सुन्नत क्या है? इधर देखिए, कब्र में कैसे लेटाना चाहिए? कब्र में दाएं पहलू लेटाना चाहिए। जोर से बोलो, क्या है? दाएं पहलू। अरे बोलिए, करवट, जल्दी बोलिए। दाएं पहलू लेटाकर चेहरा किधर होना चाहिए? जल्दी बोलो, किबला की तरफ। अब सवाल ये पैदा हुआ कि करवट लेटाएंगे तो रुकेंगे कैसे? अरे बोले, वो तो पलट जाएंगे। तो इधर देखिए, सुन्नत तरीका ये है कि कच्ची ईंट, जल्दी बोलिए, या तो कच्ची ईंट उनकी पीठ में लगा दी जाए, या अगर कच्ची ईंट नहीं तो मिट्टी, जल्दी बोलो, उनके कब्र की मिट्टी उनके बदन में टेक लगा दी जाए ताकि वो पलटे नहीं, उनका चेहरा किबला की तरफ हो। तो मैयत को कब्र में दाएं पहलू लेटाना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है। चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। चित लेटाना, ये आसमान के तारों को दिखाना, बोलो सुन्नत नहीं है। जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब इजाजत दी, और कोई चीज बची? अरे बोलो, बच गई तो पूछ लो, वरना बोलो। अब आखिरी हदीस सुन लो, अगर लंबी तकरीर होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आखिरी हदीस। चचा मियां पांव समेट लीजिए, थोड़ी देर के लिए समेट कर बैठिए, और अगर तकलीफ हो तो फैला सकते हैं। आजकल लोगों का स्टाइल चल गया है, थोड़ी सी घुटने में दर्द हुई, इधर देखिए तो कुर्सी लगाकर नमाज पढ़ते हैं। अबे पगला, इधर देखो, बोलो, पूरा दिन चौराहा पर खड़े रहे तो
کوئی تکلیف نہیں، لیکن تھوڑی سی کمر میں تکلیف ہو گئی تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ مسئلہ کیا ہے سن لو، جتنے دیر تک بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے اتنی دیر تک کھڑا ہونا فرض ہے۔ جیسے درد شروع ہو تب کرسی پر بیٹھیے تب نماز ہوگی، اور شروع ہی سے بیٹھ گئے کرسی پر اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیا تو نماز نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اتنے مریض ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تب بیٹھ کر پڑھیے۔ یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ آخری حدیث سنیے، اب لوگ چائے کو دیکھیں گے کہ تقریر سنیں گے، بس آخری حدیث سن کر تقریر ختم۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد اول، مشکاۃ شریف جلد اول، باب زیارت القبور، صفحہ نمبر 154، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314، زور سے بولو صفحہ نمبر 314، ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 112 کئی کتاب کا حوالہ دیا، زور سے بولو کتاب کا حوالہ دیا، 3 کتاب۔ اب آپ حدیث سنیے، طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ ان عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں نے شروع اسلام میں، ابتدائے اسلام میں، جب اسلام کی شروعات تھی، مسلمانوں کی ابتدا تھی، جب اسلام کا آغاز تھا، تو میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا۔ اس لیے روکا تھا کہ وہ زمانہ شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا، تو میں نے قبر پر جانے سے روک دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ قبرستان سب کا ایک تھا، اسی میں مسلم دفن ہو رہے تھے، یہودی دفن ہو رہے تھے، نصرانی دفن ہو رہے تھے، مجوسی دفن ہو رہے تھے، سرکاری قبرستان تھا، سب لوگ اسی میں دفن ہو رہے تھے۔ تو میں نے شروع میں نے تم لوگوں کو روک دیا تھا، اس لیے روکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جن کے ماں باپ بت پرستی کی حالت میں مرے ہو، شرک کی حالت میں مرے ہو، وہ لوگ ان کی قبروں پر جانا شروع کر دے، اور کافروں کی قبر پر جانا حرام، ان کی تعظیم کرنا حرام، ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنا حرام، ان کو ثواب پہنچانا حرام۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، کیونکہ شرک کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا، قبرستان سب کا ایک تھا۔ لیکن اب کان کھول کر سن لو، اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان پھیل چکے ہیں، اپنا قبرستان الگ بنا چکے ہیں۔ اب تمہارے ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کو مت بھولو، ان کی قبروں پر جاؤ، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کی قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ 5 منٹ میں چچا میاں تقریر ختم، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے، مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے، ارے بولو، کون لوگ کہتے ہیں نام نہیں لوں گا؟ نام لینے سے ان کا وضو ٹوٹنے لگتا ہے کہ مولانا ربانی صاحب ہمارا نام پگلا کہیں کا، میرے جیسا مولوی جلدی کسی کا نام نہیں لیتا۔ ادھر دیکھو، اجازت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا، جو کر گیا وہی اس کا عمل ہے، ان کے لیے اگر کوئی ثواب بھیجتا ہے تو نہیں پہنچتا۔ تو میں بھی کہتا ہوں نہیں پہنچتا، سب کو نہیں پہنچتا، جلدی بولو سب کو۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں نے اپنے موبائل سے آپ کے موبائل میں میسج چھوڑا، کیا چھوڑا؟